بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، یہاں تک کہ بستر پر تمہارے شیطان آتا ہے، کھانے کے برتن میں شیطان آتا ہے، استنجا خانے میں شیطان رہتا ہے، تمہارے ہر جگہ پر شیطان آ رہا ہے۔ اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے، فضل اس کا نہ ہو، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ۔ کھانے میں شامل ہوتا ہے، بستر میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے فرمائے گا نا جب بھی تم بستر بچھاؤ سونے کے لیے اس کو 3 مرتبہ جھاڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بستر پر لیٹو، ورنہ پوری رات شیطان تمہارے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، برے برے خیالات لائے گا۔ نفس امارہ جو شرارتیں کرتا ہے، شیطان بستر پر ہوتا ہے، سینے پر سوار ہوتا ہے، گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں آپ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کے وقت بھی آپ کو کیا سکھایا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ شیطانی ہے خبث اور خبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطانوں سے، مرد ہوں یا عورتیں، دونوں قسم کی وہاں پر ہوتی ہیں۔ عورت جا رہی ہے تو اسے مرد شیطان بہکاتا ہے، مرد اندر جا رہا ہے تو اسے خبیثائیں، عورت جو شیطان ہے اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا تو اس بات میں انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جو بھی جائے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں پڑھ کر کے جائے، شیطان کہاں نہیں چھوڑے گا تمہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے حکم یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کا لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، ورنہ تمہارے لقمے کے ساتھ شیطان اندر ہوگا، وہ تمہارے کھانے کا جو نور ہے، جو رزق کی برکت ہے، وہ چھین لے گا۔ اور اگر بھول بھی گئے شروع میں بسم اللہ، تب بھی میرے آقا نے فرمایا جس وقت یاد آئے، آخری لقمہ بھی تمہارا اگر بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لینا، یہ بسم اللہ بتائے گا، بسم اللہ فی اولی و آخری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شروع سے وہ شامل تھا وہ سب الٹ دے گا، وہ سب الٹ دے گا، اس کو نفع کچھ نہیں ہوگا تمہارے کھانے سے۔ تو تمہیں تو بچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر، تو اس سے اندازہ کرو کہ شیطان سے تمہاری جنگ کہاں کہاں ہے۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں کہ شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ دربار الہی کو چھوڑ کر اس کی پیروکاری میں لگ جاتے ہیں۔ ابلیس لعین انہیں اذان سے دور لے کر کے چلا گیا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رات بھر جاگتے رہے، اذان کی آواز قریب آئی کہ سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ یہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر، وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا جو اذان کو منہ پھیر کر کے جو بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اللہ کا اگر فضل ان کے ساتھ ہوتا تو اس کے ساتھ نہ جاتے بلکہ اللہ کے گھر آتے۔ اس کا دوسرا ایک رخ یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہیں، اس کی وجہ سے دور ہو گئے۔ اور یہ بھی دیکھنے کو ملا بہت دور سے کچھ لوگ آ گئے اور قریب میں رہنے والے اندر نہیں آ سکے، قریب میں رہنے والے نہیں آ سکے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا آدمی اندر داخل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کچھ بہت دور سے چل کر کے آیا، اس لیے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ تھا جو اسے یہاں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مسجد میں آنے کے وقت، مسجد میں جانے کے وقت بھی یہی سوال کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، کیونکہ اب باہر جانے کے بعد پھر ڈینجرس سچویشن شروع ہوتی ہے کہ شیطان ہر قدم پر میرے ساتھ آئے گا۔ یہی دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ اور ہم کو مسجد سے نکلنے کے وقت دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ یہی مانگو کہ اللہ میں تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں،
باہر بھی جاؤں تو اپنا فضل میرے ساتھ رکھ. اور جس کی یہ دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ العزیز وہ موت تک شیطان کے حربوں سے محفوظ رہے.